وصال نام کا نام بھی دے رہا ہوں. ہمارے لوگ غیرت مند ہیں, غیرت مند لوگ بھی ہیں ہمارے صوبے میں, کچھ بزدل بھی ہیں, ان کا بھی بتاتا ہوں آپ کو. اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں, ایک پکٹ کے اوپر جا کے میں اوپر بیٹھ گیا پکٹ کے اندر. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کلیئر ہو, اپنا ہائٹ اور بتانا نہیں چاہیے, لیکن میری وہ نظریے کے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے کیونکہ ان کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا, پورے 4 گھنٹے. یہ گھوم رہے تھے, تلاشیاں لے رہے تھے, بھاگ رہے تھے, پورا انہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا. اس دوران میں میرے پاس وہ بندہ دوبارہ جب آیا تو اس پکٹ میں میرے ساتھ ایک میرا گارڈ سمی نام کا وہ بھی تھا. اس میں نے اسے کہا کہ گاڑیوں میں کیا پوزیشن ہے, نکلنا ہے یہاں سے. تو انہوں نے کہا تمام گاڑیاں سرکاری اور آپ کی ذاتی توڑی جا چکی ہیں, سارا سامان لے گئے ہیں, ساروں کے ٹائر پھاڑ دیے ہیں, کوئی گاڑی بھی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. اور سارے پولیس والے جو ہے ہمارے وہ سارے کے سارے انڈر کسٹڈی ہیں اس وقت. ان سب کو انہوں نے وہاں پہ اریسٹ کر کے رہنما بنایا ہوا ہے, انکلوڈنگ بائی سی ایس او جو کہ ایک ایس ایس پی ہے. اب اس حالات میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائڈ پہ. تو تقریباً اس ٹائم میں وہ گاڑی ارینجمنٹ ٹائم ہے, لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے اور گاڑی ارینج ہو کے اس کو بتا دیا گیا کہ وہ اس روٹ کے اوپر آپ کے لیے ویٹ کرے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اللہ نے مجھے پہنچا دیا تو ٹھیک ہے. اب تیز بارش شروع تھی, پوری لائن میں ایسے رینجر کے سارے ڈالے اور ایسے ساری کی ساری پولیس کے ڈالے. میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا, میں چلتا ہوا اگلی بیڈ پہ گیا, میں ان کو نظر نہیں آیا. اللہ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. وہاں سے میں موو ہو کے گیا, آگے جا کے میں واک کرتا ہوا جب پہنچا پر اوپر. ابھی صبح کی روشنی اس وقت تک پوری آئی نہیں تھی, تو وہاں پر چونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں, تو میں ہر ایک دو جو گاڑیاں سوکھیاں وغیرہ گزری تو جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں. اب اس وقت میرے پاس نہ موبائل ہے, نہ میری جیب میں 1 روپیہ ہے, ایک اللہ کی ذات ہے, ایک میں ہوں. پھر ایک گاڑی آ کے وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی رک گئی. جب میں اس گاڑی کے پاس گیا تو وہ وہی گاڑی تھی, ساتھ ایک موٹر سائیکل بھی تھا. اس گاڑی میں ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ میرا ڈرائیور افتخار جو میرا ڈرائیور ہے سی ایم ہاؤس کا وہ تھا. اور آگے موٹر سائیکل پہ عارف کھٹک جو میرا ایک گارڈ تھا وہ تھا, اور ایک طارق میرا گارڈ ہے وہ تھا. وہ 2 موٹر سائیکل پہ تھے. جب میں گاڑی میں بیٹھا تو عارف کھٹک موٹر سائیکل چلانا شروع ہو گیا اور طارق آگے گاڑی میں ساتھ بیٹھ گیا اور ہم روانہ ہو گئے. سر گاڑی کا جو نمبر ہے AA4263 سرکاری گاڑی تھی, کے پی ہاؤس اسلام آباد کی. ہم روانہ ہو گئے. موٹر وے پہ ہم نے جا کر ایم ٹیگ کے اوپر ہٹ کیا, اس کی رسید بھی یہاں پہ موجود ہے. ایم ٹیگ کے ذریعے موٹر وے پہ چڑھے, موٹر وے سے آگے ہم جا کر پھر جب موٹر وے سے اترے تو اب یہ بڑے مزے کی بات ہے, سارے سن لو. کچھ چیزیں میں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں. میں وہاں سے ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر میں پہنچ گیا. رابطے تو میرے تھے ہی نہیں. جب میں اسے گھر پہنچ گیا تو اسے گھر کے اندر میں اندر چلا گیا. جب میں چلا گیا وہ موجود نہیں تھا. وہ موجود نہیں تھا. فون پہ اس کے بندے نے میری بات کرائی. انہوں نے ہمارا ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پشاور. میں ایک صوبے کا چیف منسٹر اپنے صوبے میں ہوں, لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا. تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں یہ گارنٹی سر نہیں دے سکتا کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ میں آپ کو جب سیکیورٹی دوں گا, اسکاٹ دوں گا تو یہ بات پتہ چل سکتی ہے, تو میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر تمہیں گارنٹی نہیں دے سکتے تو لیو اٹ, مجھے نہیں چاہیے, میں خود نکل جاتا ہوں. یہ میرے آرڈر پہ ہوا, اس میں قصور اس کا نہیں ہے. میں نے خود ہی کہا کہ نہ دو, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کے بعد میں وہاں سے نکل کے اس دوران میں گاڑی نے ایک پمپ سے تیل ڈلوایا, اس کی رسید بھی موجود ہے. کیمرے بہت لگے ہوئے ہیں. یہ جتنی بھی راستے میں بتاؤں گا ضلع آپ کو, ان پہ بہت سی شاپس ہوں گی, ان شاپ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ کہیں بائی پاس تھا یا کہیں کہاں تھا, وہاں پہ میں جا رہا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی.
پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام، تورغر، شانگلہ، پھر وہاں سے سوات سے نیچے پھر آتا گیا. آگے کے جو میرے رسیدیں ہیں وہ میں نے ایم ٹیگ اتار دیا کہ ریکارڈ پہ نہ آئے سب کے. تو ایم ٹیگ کے علاوہ وہ رسیدیں موجود ہیں اس گاڑی کی جو رسیدوں پہ آئے. اور پھر مردان، نوشیرہ، چارسدہ اور میں پشاور بند پہنچ گیا. اب مزے کی بات سنیں، جب رات کو مجھے یہ پتہ چلا تو صبح اٹھ کے میں نے سمجھا کہ میں اپنے ان نظریاتی دوستوں کو کلیئرٹی کروں اور ان کی کنفیوژن دور کروں، کیونکہ جو منافق انہوں کنفیوز کر رہے ہیں کہ کلیئر ہونا ضروری ہے. میری ذات کے لیے نہیں، میری ذات بڑی تنقید ہو جائے خیر ہے، لیکن عمران خان کی تحریک کے لیے ضروری ہے. میں یہ فرض سمجھتا ہوں اپنا، یہ میرا فرض ہے. میں نے صبح اٹھ کے آج چونکہ پلان بنایا کہ میں کروں گا، تو میں نے اس ڈی پی او کو کال کیا. یہ بہت زبردست بات ہے، یہ آپ کو مزہ دے گی کہ یہ حالت ہے اس صوبے کی. اس وقت پاکستان میں فسائیت کی، اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت کی. میں نے اسے کہا چونکہ میں تو کہیں رکا نہیں ہوں، تو میرے پاس ایک ہی تمہارے گھر کا وہ ناشتہ، تمہارا وہ پی ایس او، تمہارا وہ کوک جسے ویسا پکچر بھی نکالی. میں نے کہا پکچر بعد میں اپلوڈ کرنا جب میں منظر عام پہ آ جاؤں، وہ اور تم. تو اس نے کہا کہ سر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری نوکری چلی جائے گی، میرا نام مت دینا. سوچو صوبے کا وزیر اعلیٰ جس کا وہ پابند ہے، جس کے وہ انڈر ہے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کہ وہ اس کے گھر بغیر بتایا گیا تو اسے گھر گیا، وہ ڈر رہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. کس سے ڈر رہا ہے وہ؟ کون ہے حاکم؟ کون کر رہا ہے حکومت؟ اور کون اس خوف تک لے گیا لوگوں کو؟ تو آپ اندازہ لگا لیں باقیوں کی کیا حالت ہوگی.